رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ عنکبوت پارہ نمبر 20۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 69 آیات اور 7 رکوعات ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک جگہ عنکبوت یا مکڑی کا ذکر ہے، علامتی طور پہ اس کا نام رکھا گیا، جبکہ زمانہ نزول اس کا ہجرت حبشہ سے قبل کا دور ہے، جب کفار کی مظالم اور تکالیف سے تنگ آ کے مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی طرف کرنے کا سوچا تھا، اس سے قبل یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ مرکزی مضمون اس کا ایمانیات ہے، مسلمانوں کو پرانی قوموں کے واقعات سے تذکیر و انذار سے کام لیا گیا، جبکہ اہل کتاب کا مخالفانہ اور معاندانہ رویہ بھی واضح کیا گیا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ سورت کا آغاز اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماننے والوں کی آزمائش ضرور کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اقوام کو آزمایا گیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو بھی جان لے اور جھوٹوں کو بھی۔ اسی طرح تمہاری بھی آزمائش کی جائے کہ مسلمانوں کو باور کروایا جا رہا ہے اور گناہ گاروں کو سرزنش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے ہی رہے گا۔ ہر شخص کی کوشش اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دے رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ ہاں، اگر شرک پہ ماں باپ اکسارے ہوں تو پھر اللہ کی اطاعت کے راستے میں مخلوق کی اطاعت کسی قیمت پہ جائز نہیں، چاہے وہ والدین ہی ہوں۔ منافقین کا تذکرہ ہے کہ جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو تمہارے ساتھ اور تمہاری دوستی کے گن گاتے ہیں، لیکن اللہ ان کے سینوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ وہ مومنین سے کہتے ہیں کہ تم ہماری پیروی کرو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانے والے نہیں، بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو یہ اپنے ساتھ گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پرانی اقوام کے واقعات بتائے گئے ہیں۔ قوم نوح، کس طرح ہم نے انہیں طوفان سے ہلاک کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دی اور انہوں نے جھٹلایا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بتاتے ہیں۔ وَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ کس طرح پہلی دفعہ خلق کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ کرے گا۔ اور قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کس طرح خلقت کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اسی طرح اعادہ بھی فرمائے گا۔ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے وہ عذاب دے اور جس پہ چاہے رحم فرمائے۔ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِی الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ جبکہ دعوت حق کے جواب میں ان کی قوم نے ان کو مار ڈالنے کا یا جلا دینے کا منصوبہ بنایا، اور حضرت ابراہیم دعوت حق دیتے ہی رہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پوجتے ہو باہم دوستی کے لیے، اور قیامت کے دن یہ سب ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام ان پہ ایمان لائے تھے، ان کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کو یعقوب علیہ السلام عطا کیے گئے، ان کی نبوت، ان کی ذریت میں بھی نبوت کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سرزنش کی کہ تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو کبھی پہلے عالم نے ایسا کام نہیں کیا، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور بھی اس کام سے دور رہتے ہیں، مگر ان کی قوم نے تکذیب کی اور انہوں نے دعا کی رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ فرشتے قوم لوط پہ جب عذاب لے کے آئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً حضرت لوط علیہ السلام کی فکر دامنگیر ہوئی۔ اس سے انبیاء کی خیر خواہی اور باہمی ہمدردی کا علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد قوم مدین کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت حق دی لیکن ان کی قوم نے مان کر نہ دیا اور پھر ان کو ایک چیخ کے عذاب نے آ لیا۔ اور قوم عاد اور قوم سمود کے گھر بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ کس طرح شیطان نے ان کے اعمال میں زین کی اور ان کو راستے سے روکا، اور قارون، فرعون اور حامان، ان سب بستیوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کے گئے تھے
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، ان میں سے کسی پہ ہم نے پتھروں کا میغ برسایا، کچھ ایسے تھے کہ انہیں چنگاڑ نے آ لیا، کچھ ایسے تھے جن کو زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ ایسے تھے کہ انہیں غرق کر دیا، اور اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا جبکہ یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے۔ اس کے بعد غیر اللہ کی مثال دی گئی ہے کہ یہ لوگ جو منصوبے کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے اور وہ بہت ہی بودا اور کمزور ہوتا ہے اور ایک پھونک سے وہ اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح کفر کی مثال ہے کہ اس میں بھی کوئی دوام یا طاقت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑا کام ہے۔ کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ اگر نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی کسی شخص کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز کا ٹھیک طریقے سے حق ادا نہیں کر رہا۔ پھر مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ اہل کتاب سے اگر کوئی مجادلہ کرنا ہے تو احسن طریقے سے کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ ہی کچھ ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، کہ اہل باطل اس کے بارے میں جو شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پہ کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتری، تو کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر جو کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے؟ قُلْ کَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، کہہ دو کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ یہ عذاب کی جلدی میں چاہتے ہیں، تو جس دن عذاب ان کو اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ میری زمین بہت وسیع ہے اور میری ہی عبادت کرنا، یعنی کہ اس میں اشارہ ہے کہ اگر اس جگہ پہ اس ملک میں تم نہیں عبادت کر سکتے تو کسی اور جگہ پہ ہجرت کر کے دین کے فروغ کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، نہیں جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے رزق فراغ کرتا ہے اور جس پہ چاہے تنگ کرتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان و زمین کو بنایا، سورج چاند کو مسخر کیا، پانی آسمان سے کس نے نازل کیا، زمین کو زندہ کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، تو کہہ دو کہ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ دنیاوی زندگی کو اللہ تعالیٰ عارضی اور کھیل تماشا قرار دے رہے ہیں۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور آخرت کا گھر ہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر انسان کے رویے کا ذکر ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتا ہے تو خالص اللہ کو پکارتا ہے، اور جب ہم اسے نجات دے کے خشکی پہ پہنچا دیتے ہیں تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتا ہے، تاکہ ہم نے جو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں، سو ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم نے حرم کو کس طرح مقام امن بنایا ہے، اس کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں جبکہ ہم نے ان کو مضبوط اور عمدہ ٹھکانہ عطا کیا ہے۔ تو کیا یہ لوگ باطل پہ اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ اور جو لوگ ہماری راہوں میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ۔